الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا مولانا ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لهم اللعنۃ ولهم سوء الدار صدق اللہ العلی العظیم صلوات محمد. میرے محترم سامعین، سورہ مبارکہ رات دی 25 نمبر آیت مجیدہ دیتا ہے. مجالس جاری نے تیسرا مرحلہ ہے وعدے تے گفتگو ہو رہی کہ جو لوگ اللہ سے پکے وعدے کر کے توڑ دیتے ہیں ان کا ٹھکانہ اللہ نے جہنم میں بنا رکھا، اور جو اللہ سے وعدوں کا وفا کرتے ہیں، عہد کو پورا کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ نے وہ جنت رکھی ہے جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. کل تک بھی گفتگو جڑے دوست موجود سن انہوں نے ذہن چاہ گئی کہ میں آخر تے پڑھ رہا سا کہ خالق نے سودا کر لیا ہے جنت کا، اور کچھ لوگوں کو جانوں اور مالوں کے عوض جنت عطا کر دی، جنت دے دی ہے. گویا عطا دا لفظ جڑا ہے وہ شاید اتنے فٹ نہ آئی بلکہ سودا کر لیا، سیدھا سیدھا انہوں دیا جانا تے مال اللہ کو اور اللہ دی جنت انہوں دے حوالے. اس گل دا بھی ذکر خالق نے وعدے دے مطابق کیتا ہے. خالق فرماندا وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، ان لوگوں سے ہمارا وعدہ ہے کہ جنت تمہاری ہے. اس وعدے کا ذکر ہم نے تورات میں بھی کر دیا ہے، اس وعدے کا ذکر ہم نے انجیل میں بھی کر دیا ہے، اور اس وعدے کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے. ہیں کون؟ المومنین، وہ خاص ایمان والے ہیں جن سے ہمارا سودا ہے. اور اللہ فرماتا وعدن علیہ حقا، اور ہمارا وعدہ سچ ہے، ہمارا وعدہ حق ہے، ہم نے سچا وعدہ کر رکھا ہے کہ یہ جنت تمہاری ہے. ذکر ان مومنین کا تورات میں بھی ہے، ذکر ان ایمان والوں کا زبور میں بھی ہے، ذکر ان ایمان والوں کا انجیل میں بھی ہے، تورات میں بھی ہے، اور قرآن میں بھی ہے. اگر جناب نے توجہ فرمائیے کہ انہوں دا ذکر انجیل وچ بھی، انہوں دا ذکر تورات وچ بھی، انہوں دا ذکر قرآن وچ بھی، یہ مطلب ہے یہ نویں مسلمانوں نال سودا نہیں، یعنی نو مسلمان سودا نہیں کہ قرآن اترے ہے تو پھر نبی نے اعلان نبوت کیتا ہے تو پھر انہاں آ کے کلمہ پڑھے ہے. اللہ فرماتا ہے ان کا ذکر تو ہم نے تورات میں بھی کر دیا ہے، ان کا ذکر ہم نے انجیل میں بھی کر لیا ہے. یہ مطلب بندے ایسے لوگوں کو تلاش کرن جڑے انجیل دے ویلے بھی مومن سن، تورات دے ویلے بھی مومن سن، اور قرآن دے وقت بھی مومن سن. اللہ کا ان سے وعدہ ہے. اور آخر تے خالق نے فرمایا من اوفا بعہدہ من اللہ، کون ہے جو اللہ سے زیادہ وعدہ کو پورا کرے؟ کون ہے جو اللہ سے زیادہ وعدے پر پورا اترے؟ یہ مطلب ہے کہ اللہ دے وعدے میں شک نہیں ہو سکتا. کل میں عرض کیتی سی اللہ نے مومنہ نال وعدہ کیتا کہ تانوں جنت وچ لے جاؤں گا، اور کل میں عرض کیتی سی کہ مومن دے ایمان وچ شک ہو سکتا ہے. مہربانی اللہ دے وعدے میں شک نہیں ہو سکتا. میں آج دی مجلس پاک سورہ مبارکہ آل عمران دی ایک آیت مجیدہ تو آغاز کرنا. یہ دے بچ بھی اللہ نے وعدہ کیتا، چونکہ وعدے تے مجلس ہو رہی ہے. اللہ دا وعدہ سچ ہے، کوئی شک و شبہ نہیں. جنگ بدر 14 صحابہ شہید ہو گئے، شہادت دے مرتبے تے فائز ہو. وہ جدو انہاں دی مرتبہ اور شان پیغمبر اسلام نے باقی صحابہ چ بیان کیتی، جیڑی میں کل جناب دے سامنے قرآن چ پڑھیا کہ نہراں کدیاں آن گیاں. میرا خیال کل نہیں پڑھے سی نہراں کیسی آن گیاں، پھر چارپائیاں کیسی آن گیاں، تکیے کیسے ہون گے، خادم کیسے ہون گے، کنیزاں کیسی آن گیاں، فروٹ کیسا ہوگے گا، پھر پرندے کیسے پجے ہون گے. وہ ساری چیزاں بیان کیتیاں. انہاں دی عزت و عظمت تے تکریم اور عزت پیغمبر نے جدو بیان کیتی تے باقی دے صحابہ جڑے موجود سن، جڑے درد شہادت نہیں پا سکے سن، وہ سارے بہت حیران ہو کے تے پیغمبر نو آکھن گے حضور اسی اس سعادت تو محروم ہو گئے ہیں. جڑے منزل تے پہنچ گئے نے وہ اس ویلے چارپائیاں تے بیٹھے نے، کنگڑ پائے نے، اور جناب پورا خدمتگار نے، کمال ہے
اسی تے اس نے بڑی شہادت دی سعادت تو معروم ہو گئے. پیغمبر نے کہا کوئی گل نہیں، انشاءاللہ اگے بھی کوئی جنگا ہے. تسی اپنے آپ اس قدر مایوس نہ سمجھو، کیونکہ اگے بھی میری اطلاع ہے، خالق نے مجھے خبر دیتی ہے کہ مشرکین جڑے نا جمع پھر پہ ہوندے نے، انہاں اتنے کھلونا نہیں. بدر تو بعد پھر پہ تیار ہوندے نے تے جنگ پھر آ رہی تے فکر والی گل کوئی نہیں. اگر کسی دے دل وچ تمنا ہے شہادت ہے تے اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ، اللہ پوری کرے. انہاں جی اللہ پاک جڑے سانو موقع تو پھر اگے ہی 313 تے اگے سن، کچھ اور بھی ود گیا تے وہ بھی زیادہ کٹھے پہ ہوندے نے تے خالق کائنات ساڈے نال ہے نا. سرکار دو عالم نے فرمایا کہ اللہ نے مینوں خبر دیتی ہے کہ انہاں اپنا ساتھیاں نو آکھ سارا کفر تے سارا شرک بھی اکٹھا ہو کے تواڈے سامنے آ جانا، مدد کرنے کا میرا وعدہ. میرا وعدہ ہے کہ میں ایمان والوں کی مدد کروں. اللہ مددگار ہوئے تو میرا خیال ہے بندے نو اور یقین اضافہ ہو جاتا ہے. اللہ نے مدد دا وعدہ کر لیا تو میرا خیال ہے کہ ادو اگے دل کرے تھے تشریح دی لوڑ ہی نہ پایا. اتنا سنجیدہ اور فہمیدہ مجمع موجود ہوئے تھے. وہ اللہ نے وعدہ کر لیا تو اگے جنگ احد آ گئی. جنہوں کو تاریخ نال دلچسپی ہے میں پیانا وعدہ اللہ نے کر لیا کہ میں تہاڈا مددگار ہاں، میں تہاڈے پیچھے ہاں، فکر دی گل کوئی نہیں. کیونکہ تسی توحید واسطے نکلے ہو، نبوت دی حفاظت واسطے نکلے ہو اور اللہ تے رسول واسطے جنگ تے نکلے ہو. اللہ تے رسول کو خوش کرنے واسطے، فکر دی گل نہیں. میں اللہ تہاڈا مددگار. میرے محترم سامعین، اگے جنگ احد آ گئی. جنگ احد اجمائی وہ جنگ دے دوران کوئی معاملہ ایسا بنیا پتہ نہیں کی ہوئے. یار اتنے ہوں بھی اسی پیغمبر کا آخا نہ منیں گے، اطاعت رسول چو نکلا گا تو نقصان بھی ہوگا، فائدہ تو نہیں ہونا. بہرحال وہ بندے تو بڑے ذمہ دار سن دے کہ وہ چھڈ گیا، جگہ چھڈ گیا. وہ گل ہوئی ہوے گی بچ پڑھنے ہیں قرآن چوں. تو اڈا خیال ہے کہ میں تاریخ پڑھا، میرا پروگرام ہے میں قرآن پڑھا. مہربانی قبلہ مہربانی. میں تا آخیا پتہ نہیں کی ہوا ہے جو ہوا جنہ قرآن دسیا ہے، کیونکہ قرآن لا ریب ہے، تاریخ میں لا ریب نہیں. دنیا دی کوئی تاریخ لا ریب نہیں، ایک قرآن لا ریب ہے. کیوں؟ تاریخ نکلی ہے خانقاہ ڈوگراں دے شریفوں اور گردروا دے عزاداروں. تاریخ نکلی ہے مورخ دے قلم چوں، قرآن نکلے ہے محمد دے منہ چوں. مہربانی اس واسطے یہ اتھنٹک ہے، تاریخ اتھنٹک نہیں. تاریخ تو کچھ بھی کہہ سکتی ہے. میں کہاں گا وہ نسیا سی، دوجا کہے گا نہیں وہ نسیا سی. سانو کی لوڑ ہے؟ بھائی مصیبت پہ گئے بندے. بھائی یہ پکی گل ہے کہ 50 بندے سن، کھاد ختم ہوئی تو ہاں نہ پوچھ کے کی کرنے. یعنی گویا وہ جو چھٹ گیا درہ ہو گیا بندے کو وعدہ کٹا. چلو اے جڑے بندے بہندے ہو پے تے نالے ہسدے ہو پے پیو بندے نبی آکھیا سی کھلوو تے وہ کھلوتے ہی نہیں. بندہ ہونے نہ معاشرے نو پوچھے پہ نبی پہ فرماندہ تو انہوں پہ سرگی اٹھ کے نماز پڑھو، سارے اٹھتے نہیں. پھر ہونا تے اعتراض ہے. سبحان اللہ نے بخار ایسا سبحان اللہ بنتی سی نہیں. بندے آنکھیں لگتے کئی باری ہو جاتا بندے کو بات تک. ہوں اپنی باری آئیے تو چپ ہوگا. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، فروعات دین. یاد ایک بار دہراؤ والا فروعات دین. اصول دین تے توحید. اے فروعات اے جڑا نے، یہ جڑا نے ساری دین دیا. ہوں اگے شاخاں نے نماز، روزہ، شکریہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد. یہ ہوں 5 انگلیاں نال میں 6ویں اے لانی ہے تو میں 6 پورے کرنے. یہ پہلی کی یہ فرا دین دی پہلی فرا کی ہے نماز، دوجی روزہ، تیسری زکوٰۃ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد. جہاد دا نمبر کنواں ہے؟ 6واں. جڑا 6ویں تو نس جائے وہ ٹھیک نہیں تے جڑا پہلے تو نس جائے. سبحان اللہ. نہیں آتا
اچھا سبحان اللہ بڑھتی سی میرا خیال ہے کہ نماز تو ہی نس گیا ہے انہوں اتھوں نسے گا گلا کرن دی کیڑی لوڑ ہے ہو جاتا بندے کو وعدہ کٹ یہ مطلب آج تو بعد اعتراض کرنے جو کا کوئی نہیں رہا اعتراض وہ کرے گا جب ساری فروعات کو پورا کرے شکریہ ویسے ساتھ وعدہ پڑھنا نا گھبراؤ نا میرا موضوع نماز نہیں گھبراؤ نا میں دساں گا پیو دو اسی نہیں سا اگر میں 10 محرم نو ایک باری گیا سا پاک پتن شریف اتھے میلہ بیٹھا اتھے جھولے لگے سن کوالیاں ہوندی نا آتش بازی ہوندی 7 محرم نو 5 محرم نو آتش بازی ہوندی مینوں ان کو بندہ آکھے پہ مولوی میں قرآن چکنا پہ تو میلہ ویکھیا تو بندہ پوچھے میں تو شیعہ ہی نہیں سا میلہ ہی ویکھنا سر اور میں کی کر اس واسطے گھبران دی لوڑ نہیں جدوں انہاں حملہ کیتا نا ادو مسلمان نہیں سن بندے اندر منتے نہیں خدا دی قسم اسی منن والی شاہ من جانے ہاں اصل ساری گل کسی دھیان نال سنی نہیں ساڈے مگر بندے کافر کفر دے فتوے لے کے چڑھ گئے منتے اسی ہیں ہاں حضرت علی نو کیوں نبی تو بعد بلا فصل مننے ہاں بڑے 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 بندے گزرے نے جڑے پہلا کچھ ہوندے سن تے بعد کچھ علی تے او ویڑا ہی نہیں آیا جدوں مولا یار میرے مولا تے وقت ہی نہیں آیا کہ پہلا وہ اسلام تو باہر ہو تے بعد اسلام تے داخل ہوئے ہو اصل گل یہ باقی کوئی ایسی گل نہیں ادو پھر وہ نہیں سن مسلمان ہوندے میں تے منہ چو لفظ کافر بھی نہیں پیاندا ایڈا محتاط ہاں اور میں کی کروں میں کہنا ادو مسلمان دیکھو نا کیسی گل نہیں سن ہوندے انہاں حملہ کیتا وہ حملہ ہو گیا تے جنگ فتح ہوندی شکست بدلن دے قریب ہو گئی پیغمبر زمین تے ڈگ پئے پھر پیغمبر اعظم دے دندان مبارک شہید ہو گئے بندے اگے پیچھے ہلڑ بازی مچ گئی کوئی حال نہ رہ گیا وہ پھر بندے پریشان چدو ہوئے نے نا کہ اے یا رسول اللہ بنیا کیے یا رسول اللہ بنیا کیے میرا خیال ہے جڑا بندے موضوع پہ سنتے ہیں انشاءاللہ تعالی استفادہ حاصل کریں گے سورہ مبارکہ آل عمران ہے جی میرے سامنے آیت دا نمبر 152 جی جڑا بندہ سمجھدا پہ گرمی ہے وہ گھر جا کے اے سی چ بیٹھ کے قرآن پڑھ لے ویسے تو گرمی گھٹ گئی ہے الحمدللہ کافی فرق پہ گیا ہے اب بارش ہوئی ہے کوئی موسم ٹھیک ہو گیا ہے تے جے ایتھے سمجھ دیو کہ اجے بھی سوڑ ہے تے آرام نال بیٹھ کے اندر تے اے سی چ بیٹھ کے تے جنگ احد پڑھو گرمی چ جنگ پڑھیے تے گل ہو رہے ٹھنڈے تھاں بیٹھ کے جنگ پڑھیے تو سواد ہو رہے اے دیکھو جی یہ سورہ مبارکہ آل عمران ہے جی آیت دا نشان جناب 152 جی جدو بندے پریشان ہو کے سرکار کو لائے نا کہ یا رسول اللہ ایک کام خراب ہو گیا جی ویسے نبی نو دسن دی لوڑ نہیں سی سامنے سی ہو گیا جدو انہوں نے کہا کام خراب ہو گیا اے قرآن ہے اللہ فرماتا وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ اللہ نے تو اپنا وعدہ پورا کر دیا سبحان اللہ اللہ نے تو اپنا وعدہ میں نے کل راتی لطف آیا لاہور میرے سامنے نا کوئی مہربان جنجالا شیر خان تو کھوکھر صاحبان گئے سن تو میں نے بڑا اچھا لگا وہ انہوں دا پوتا سی نال چھوٹا اجڑا تے انہوں میں دستے سن پہ بھی ہے سننا ہوں تو روز چھوٹا بچہ انہوں آیتاں ساریاں دا تو نہیں پتا بھی کتوں کتوں پڑھ دے انہوں نے پوچھا یار دوسرا دن تینوں آؤندے ہاں مولوی پہ سننا ہے ایڈا کو بچہ انہوں نے کہا مولوی کی پہ پڑھتا ہے اس نے کہا وعدہ پہ پڑھتا ہے میرا خیال ہے کہ تو بچیاں تک کم سے کم کو گلتے پہنچے پہ کی پڑھے آ سکی ہے کٹھے کیوں ہیں قرآن جو وعدہ پہ پڑھتا ہے اللہ فرماندا ہے وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ مسلمانوں اللہ نے تو اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا وعدہ سچا کر دیا تھا پھر اللہ فرماندا اس وقت کو یاد کرو اِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ ذرا وہ وقت تو یاد کرو جب تم اللہ کے اذن سے مار رہے تھے وہ مر رہے تھے کیا بات ہے بھائی اللہ کی اجازت سے تم کاٹ ترجمہ دیوبندیاں دا شاہ رفیع الدین دا ترجمہ جی وہ فرماتے ہیں تم کاٹ رہے تھے وہ کٹ رہے تھے تم کاٹ رہے تھے وہ کٹ رہے تھے تم مار رہے تھے وہ مر رہے تھے تم قتل کر رہے تھے
وہ قتل ہو رہے تھے. اگو اللہ فرماتا ہوں میرے تے نہ پاؤ، میں نے تو اپنا وعدہ پورا، تم میرے اجازت سے میرے اذن سے کاٹ رہے تھے، وہ کٹ رہے تھے. ترجمے دا میں ذمہ دار نہیں، جڑا ترجمہ اتنے ہویا میرے کو وہ میں پہلے کر دینا، پھر جڑا شیعہ مولوی نے کیتا وہ بھی میں کر دینا. پہلا میں اے کرانگا چونکہ قرآن اس وقت میرے ہاتھ سے جے کسی نے شک و شبہ ہوئے میں صرف سامنے قرآن کر سکنا، وہ اپنے موبائل تصویر بنا لے ترجمے دی. کسی چاہیے دی بھی تصویر کدی اپنے موبائل چ بنا لیا کرو یار، کیوں انیاں تصویراں نے کہ بھی تصویر بنا لو. ترجمہ ذرا ہوشنا سننا. فرماتے ہیں اللہ نے تو اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا، تم کاٹ رہے تھے وہ، تم مار رہے تھے وہ، مر رہے تھے. اللہ فرماتا اب میں نے یہ نہیں کیا جو تم نے کیا. کیا بات، میں نے وہ نہیں کیا جو تم نے کیا. ایتھے بندیاں کو غلطی ہو جائے نا جانتے ہیں جو اللہ نو منظور سی. مسیطے 150 دی گھڑی لوا چھڑنا بچ ابے دا نام لکھا دیں حاجی اللہ رکھا. ایک نے کیتا ہے میں لوائی تو جڑے بڑے غلطی کر دینے پھر کیا دیں یہ مطلب چنگے کام تینوں منظور نے جڑیاں کمیاں نے وہ اللہ نے منظور نے. اللہ فرماندہ بڑے بے انصاف نے بندے، اچھا کام کر کے اپنے پہ ڈالتے ہیں، غلطی اللہ پہ ڈال دیتے ہیں. حالانکہ ہر اچھا کام میری طرف سے ہوتا ہے، ہر برا کام میری کی طرف سے ہوتا ہے. شکریہ قبلہ، بہت ایسا بہت مہربانی. وہ مر رہے تھے تم مار رہے تھے، پھر کیا ہوا؟ اللہ فرماتا وہ کام تم نے کیا ہے یا میں نے کیا؟ خالق فرماتا حتی اذا فلشتم، فلشتم دا مطلب ہے تم نے ایسا کیا، تم نے. ترجمہ ذرا نا دل کھلار کے سنیا جی ڈاڈا کر کے. ترجمہ اہل سنتہ نے کیتا ہے، جڑا وہ نہ کیتا پہلے وہ پڑھنا پھر اپنا پڑھنا پھر لونے مٹھے لا کے کھایا جی. فرماتے ہیں وہ مر رہے تھے تم مار رہے تھے، میری مدد تھی تو تم مار رہے تھے، میری مدد تھی تو وہ مر رہے تھے تمہارے ہاتھوں سے. فرماتے ہیں حتی اذا فلشتم، یہاں تک کہ تم نے نامردی دکھائی. مہربانی غب قبلہ شکریہ. یہاں تک کہ پھر تم نے نامردی دکھائی. یہ ترجمہ اہل سنت عزیزاں دا. ہوں شیعہ عالم دا ترجمہ میں کرنے لگا تھوڑے سامنے. شیعہ نامردی والا ترجمہ نہیں کیتا، کیونکہ شیعہ مولوی نو پتا سی جے اساں یہ ترجمہ کیتا تے نہ ساڈے مگر چڑھ جانا اے نامرد کینوں آندے ہو، سانو کی مصیبت پئی. انہاں نرم ترجمہ کیتا ہے، وہ پاویں ڈردیاں کیتا نے تے پاویں اپنی طبیعت دے مطابق کیتا نے. آئے ہائے تے یا صحابہ دے حیات ہو کیتا. کی سن رہے ہو تسی؟ پاویں انہاں ڈردیاں کیتا ہے، پاویں انہاں اپنی طبیعت دے مطابق کیتا ہے. اس واسطے کہ ترجمہ کرنے والے بھی زیادی نے. کوئی زیادی سید بیٹھے بسم اللہ ہر روز میں انہوں کا مہمان بننا چاہے انہوں نے کو پینا. زیادی صاحبہ تطہیر زیادی صاحب نے شیعہ عالم دین جنہیں دا ترجمہ کیتا ہے. اہل سنتا کی کیتا ہے کہ تم نے کی ہویا جو انہوں کیتا ہے کوئی بول تم نے نامردی دکھائی. تطہیر زیدی صاحب فرماتے نے تم نے سستی دکھائی. کمال ہے بھائی. ویسے گل تو تقریباً ایک ہی ہے لیکن لفظ جڑا دیکھو جی لفظاں دا چناؤ کرنا کسی شخصیت واسطے بہت اہم ہوتا جی. آپ بیٹھے یہ بھی ہو سکتا ہے، تم بیٹھو یہ بھی ہو سکتا ہے، تو بیٹھ یہ بھی ہو سکتا ہے، ایتھے مار. ترجمے بکھرے بکھرے رہے لیکن اچھا تو یہ ہے نا کہ آپ یہاں تشریف رکھیں ہے نا. یہ مطلب ہے کم سے کم شخصیت کو دیکھ کر ترجمہ کرنا چاہیے. شیعہ عالم دین نے انہیں شخصیات کو مد نظر رکھے. زیدی صاحب نے یہ اپنی طبیعت کے مطابق کیتا ہے، پر انہوں نے کیتا ہے کہ میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا، تم نے سستی دکھائی.
انہوں فرمایا تم نے نامردی دکھائی، میرا دل کرتا بوے بوے کے قرآن لے جاں تے علماء نو پوچھاں، صحابہ کرام دیاں زوات جڑیاں نے وہ وڈے لوگ نے، اسی تے انہیں جوگے نہیں، اگر انہوں کو وعدہ کٹا ہو گیا ہے تے پھر تساں انہوں نامردی آکھیا ہے، اساں سستی آکھیا ہے، قرآن تے ہاتھ رکھو ہاں گستاخی کنے کی دی ہے؟ شکریہ کہ بلا آیت میں کمال ہے یار، صرف ساڑھے مگر بندے چڑھ گئے۔ شکریہ، مہربانی کرو، میں مہربانی کروں۔ پھر تم نے نامردی دکھائی۔ اگلا ترجمہ سانجا وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور اس امر میں اس حکم نے تم نے تنازع کھڑا کیا۔ وہ تنازع کی سی، کچھ بندے آندے سن کھلوتے رہو نبی آکھے، کچھ آندے سن تو نکلو خدا دا نہ آگے، یعنی تنازع ہو گیا۔ وہ پھر بندے وہ ہر گیا جنہیں اندر کھلو جو بندے ٹر گئے۔ تیسری گل ہے شکر ہے لونے مٹھے کٹھے ہو گئے نے، کٹھا ترجمہ سانجا شیعہ اہل حدیث اہل تشیع اہل حدیث دیوبندی دوست بریلوی سب دا ترجمہ میرے کو 18 ترجمے نے اردو دے، کچھ انگریزی دے نے، کچھ پنجابی دے ترجمے بھی آئے نے۔ الحمدللہ سارے ایک ہی کیتا ہے، شکر ہے کہ مسلمان بھی کٹھے ہوئے نے۔ اللہ فرمانتا ہے وَعَصَيْتُمْ، اور تم نے پھر میرے نبی کی نافرمانی کر تم نے میرے نبی کی بھائی کیا بات ہے نافرمانی کر دی۔ اور اللہ فرمانتا ہے من بعد ما اراکم ما تحبون، پھر تم ادھر دیکھنے لگے جدھر تمہاری محبت تھی، تم ادھر دیکھنے لگے جدھر تمہاری محبت تھی۔ علامہ جناب سید ابو العلا مودودی نے تفہیم القرآن سے لکھا ہے کہ اصل میں محبت پیدا ہو گئی تھی، محبت پیدا ہو گئی تھی مال غنیمت کی، لوگ ادھر دیکھنے لگے لہذا جنگ کا پانسا پلٹ گیا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ایسا ہو گیا اور تم نے ایسا کیا۔ کیوں ایسا ہوا؟ خالق کائنات فرماتے ہیں وَطَائِفَةٌ، ایک تو جماعت ایسی تھی قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ، وہ اللہ کے متعلق بھی عجیب عجیب گمان کرنے لگے تھے۔ 15-20 بندے سمجھ گئے نا میں کی آنکھیں تو بچیاں نو آپ سمجھا رہے ہیں جی، وہ ضروری نہیں کہ سارے سمجھ گئے اٹھے۔ خیر ہو جناب، مجلساں لطف آئے گا جدو این جون کرنے گیا کہ ترجمہ کر دے جاؤ تو مجلس سن دی جائے۔ اللہ کرے میری زندگی کی وقت آوے کہ بندہ قرآن پڑھتا جائے قبلہ ترجمہ کرتا جائے تو مجلس سن دی جائے، کسی تشریح دی لوڑ ہی نہ پہ، کدی تو وقت آئے گا۔ بچے زمانہ جہالت میں تھیں، وہ پلٹ کے پھر آ گئیں تو بندے اسی طرح سوچنے لگے جس طرح زمانہ جہالت میں سوچا کرتے۔ تو ابھی کیا بات ہے، ہون سواد آن لگا 15-20 بندے لو تو بچیاں نو سمجھا چھڑیا جے میں کی آکھے تے جنہوں میری سمجھ نہیں پہ ہوں دی وہ بھی بچہ ہی ہے، وہ بھی کرا سو اے منو ہی سمجھانا پینا سارا، مہربانی کرو، بہت شکریہ۔ اپروچ رکھو نا جرا ذہنی۔ اللہ فرماتا ہے ان کے نفسوں کے اندر اللہ کے متعلق ایسے ایسے گمان پر۔ میرے دوست سامنے بیٹھے نے جدو میں کہنا ہونے جے میرا دل کرے، وہ مندر نہیں دیکھو جی انہوں نے کی پتا میرا دل کرے کہ نہ کرے، لیکن انہوں نے کہا نہیں، یہ دا مطلب ہے میں نو اپنے آپ تے فخر کرنا چاہیے کہ یا اللہ میرے متعلق بھی لوگ ایسا گمان نہیں رکھتے۔ ہاں صدقہ جاؤں، میرے متعلق بھی میں نہیں پتا میرے عزیز کون نے اے چشمے والے سامنے بیٹھے نے جڑے ویلے میں کہنا ہن میرا چونکہ زمانہ جہالت وچ میں میلے 10 محرم نو ویندا رہیا تے جے او پھر ایک واری زن الجاہلیہ او پرانا جہالت دا زن پھر وچ اٹھ پوے، پھر وچ اٹھ پوے، انہاں کہ نہیں تیرے چ نہیں اٹھدا، جتھے علی آ جائے نا اوتھے خیالات تبدیل نہیں۔ میں کیوں اجدا ہونا، اللہ میں معافی دے دے۔ یہ مطلب ہے ان میں وہی خیالات جاگ اٹھے نہیں، پھوٹ پڑے۔ سبحان اللہ، شکریہ قبلہ، وہ خیالات پھوٹ پڑے جو زمانہ ہے، ایک باری سارے کو زمانہ ہے جاہلیت، زمانہ جہالت میں تھے، ایک بار پھر ان کے وہ خیال ابھر آئے، پھر پھوٹ پڑے۔ یہ مطلب
زمانہ ان پر ایسا جہالت کا گزرا ہوا تھا جو کبھی کبھی پھر نفس میں سر اٹھا لیتا تھا. ہم منکر کسی کے نہیں لیکن ہادی اسے مانتے ہیں جس پر وہ زمانہ آیا ہی نہ. اللہ اکبر کبیر، اللہ اکبر کبیر. شکریہ کر لو لحاظ میں. اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے انہیں معاف کر دی. اللہ نے درہ چھوڑنے والوں کو معاف کر دیا. ان اللہ غفور حلیم، اس لیے کہ اللہ غفور بھی ہے اور بڑا تحمل والا ہے. اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر بندے پشیمان ہو رہے ہیں کہ ایسا کیوں درہ چھڈیا تے کیوں دوڑے کیوں نسے، انہوں نے کہہ دو کوئی گل نہیں اسا معاف کر. اور اللہ نبی کو خود رکھے. اللہ فرماتا فاعف عنہم، تو بھی ان کو معاف کر. میں انہوں نے معاف کر دیتا ہے تو بھی انہوں نے معاف کر دے. کدوں سا آکھیا کہ اللہ نہیں معاف کیتا؟ معاف ہو گئے جن نسے سن احد چو اللہ معافی دے دیتی. اللہ معافی دیتی ہویا کی سی نسے کیوں سن وہ بھی اللہ دسے. اللہ فرماتا ہے ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، اس دن کو یاد کرو جس دن دو جماعتیں جمع ہوئی تھیں. انما استزلهم الشیطان، آپ کو شیطان نے پھسلا دیا، شیطان نے پھسلا دیا. اللہ نے معاف کر دیتا. جڑا بندہ کیلا سٹ دے کھا کے چھلڑ وہ تو بندہ ڈگ پیندا ہے. وہ جنہیں سٹی ہوندی ہے وہ جاندا آؤ پیاز. بندہ پوچھے جے او دا قصور ہے کہ دھیان نال پیر نہیں رکھا تے تیرا بھی تو قصور ہے. بولو بھائی بولو. اور یار جڑا کیلا کھا کے چھلڑ سٹدا ہے انہوں بھی کسی سائڈ تے سٹنی چاہیے. اگر بندہ تلک کے ڈگدا ہے تے او قصور ادا ادا ہویا نا، بلکہ بہتا کیلا کھانا رہتا ہے. اور یار لنگ دے بندے دا پیر تلک گیا ہے، تلکن کنے کیتی؟ جنہیں کیلا کھاتا ہے. ہوں میں ادوں اچھی مثال نہیں. اور جو ہادی انہوں منے ہیں جیسے چھلڑا تے بھی پیر ٹکا کے رکھے. ہمارے سادہ ہادی ہوئے جیسے تو ذوالفقار جیسی تلوار کوئی نہیں، علی جیسا میدان ہے مرد میدان. میرا خیال ہے ایک وعدہ اور پڑھیے. چلو میں بیانہ پھر کافر کھلوتے تو نہیں نا. بہت تو بعد خندق چاہ گئے. خندق دے بعد پڑھن لگا نا تے پھر میں اینا نہیں اج پڑھ سکاں گا. ایک وعدہ پڑھنا صرف. اس وعدے تے بھی اللہ پاک نے وعدہ کیتا ہے. وہ بھی صحابہ کرام بڑے پریشان سا. اللہ نے وعدہ کر. وہ جڑا بندہ پریشان ہوئے پیسے دینے ہونا تے روٹی بھی نہ کھاندا ہوئے، نال دا بندہ آ کے آکھے میں وعدہ کرنا میں دے دیاں گا، پھر تے کھانی چاہیے. ایڈو جلدی میرے کو ہوندی نہیں. جڑے ویلے وہ آکھے کہ میں میرا حل پھر بندہ مطمئن ہو جائے. صلح حدیبیہ تو بعد صحابہ بہت پریشان سے. صلح حدیبیہ ہوئی ایسی شرطاں تسی جو پریشانی ہو گئی. مکے تو مدینے تو مکے دے قریب پہنچے سن تے اوتھے کافر آ گیا. انہاں کہ تساں آ کے اوتھے لڑائی کرنی ہے. پیغمبر اعظم نے فرمایا اسی لڑن نہیں آئے، اسی کعبے دی زیارت کرنا آئے ہیں. تے اے تعداد 1500 آدمی دی لکھی ہے اس قرآن دی سڑ دے. 1500 بندہ نال لے کے اوتے کسی شرارتی نے روڑا پا دیتا آ گا جائے مسلمان آ گا جائے. اور پیغمبر آکھیا اسی نہیں لڑنا ہے، اسی تے زیارت کعبہ کرنا ہے. جڑے زیارتاں تے جاندے نا حملے نہیں کردے. تمہارے بہت شکریہ بھائی. حملے نہیں لوگاں تے کردے، اسی کعبے دی زیارت واسطے آئے. اتھوں بندے آ گئے بہ کے صلح ہونے لگ پئی. حضور نے فرمایا ساڈے نال صلح کر لو، ساڈی نیت تے شک نہ کرو. انہاں آکھیا ساڈے نال گل کر لو، جے تسی لڑن نہیں آئے ایتھوں اس سال واپس ٹر جاؤ اگلے سال آ جائے. میرا دل کردا جنوں نہیں نبی سمجھ آندی انہوں میں 16 شعبان واسطے تیار کراں تے ایک پوری بس خان کا ڈوگرا تو سیون شریف کر گیا. ایتھوں بندے ٹرن خان کا ڈوگرا تو تے حیدرآباد آ کے بندے انہوں آکھن ایتکاں واپس ٹر جاؤ اگلے سال آ جائے. پھر سمجھ آئے جی بھی کی ہوندا. وہ جدو کافر سامنے آ کے بہ گئے یہ صلح لکھوان والے مصطفیٰ سن تے لکھن والے علی ابن ابی طالب سن. باقی صحابہ کرام بیٹھے سن. کافر آ کے سامنے بہ گیا انہاں کہ شروع کرو جی. پہلا تے حضرت علی نے محمد رسول اللہ لکھیا. اس کہا اٹھاؤ جی محمد ابن عبداللہ لکھو. جدو اسی رسول منندے ہی نہیں
پیغمبر اعظم نے فرمایا یا علی مٹا دیو، فرمایا یا رسول اللہ میں تو مٹا دینا تواڈے کہن تے، انہاں دے سامنے میں مٹا دیتا، میری دشمنی اینی ہے، انہاں ساری زندگی آکھنا ہے علی نے محمد لکھ کٹا دیتا، علی نے محمد ہائے ہائے آباد بڑے شرارتی لوگ تھے۔ پیغمبر نے خود وہ کٹ کے محمد بن عبداللہ لکھ دیتا، فرمایا گل کرو جدو صلح کرنی ہوگی چھوٹی چھوٹیاں گلاں تواڈے رسول نہ کہن میں کہڑا رسول نہیں رہن لگا، میں تے اللہ رسول بنایا کی فرق پیندا کرو گل، کہنے لگے اس سال واپس تر جاؤ اگلے سال آ جا جے۔ حضرت علی نے حضرت نبی پاک فرمایا ٹھیک ہے، حضرت علی آخیا بالکل ٹھیک۔ صحابہ پہلا تو پیندے تو پریشان ہو گیا پہ اونٹاں تے کھچراں تے بہ کے کتھوں تک آئے ہیں تے ایتکا واپس جائیے کعبے دی زیارت بھی نہ کریے، ایک پریشانی۔ دوجی وہ آکھن لگا اگلی گل پورے سال وچ ساڈا کوئی بندہ تواڈے ال آیا تساں واپس کر دینا ہے؟ نبی آکھیا ٹھیک ہے، حضرت علی آکھیا بالکل ٹھیک ہے۔ تے جے کوئی ساڈا بندہ تواڈے کول ٹر گیا تساں اودن ہی واپس کرنا جے اودن، نبی آکھیا ٹھیک ہے۔ چلو خان کا ڈوگرا یہ حال ہویا مدینہ کی ہویا ہوا، انہاں کیا کافر آ جانا تواڈے کول مسلماناں کو قابو تساں ادھر چھڑ دینا واپس مکے تو مدینے آ تے مدینے دا کوئی بندہ مکے آیا تساں واپس نہیں کرنا، نبی آکھیا ٹھیک۔ حضرت علی نے لکھ دیتا بالکل ٹھیک۔ اے او شرطاں سن جتھے نا صحابہ کرام پریشان، انہاں کہا یا رسول اللہ کو گل کرن والے عید کا واپس ٹر جاؤ تو جاؤ جی ٹر جاؤ، اے آن تے انہاں دا برا اسی چھڑ دئی تے ساڈا نیک مومن گیا ہوئے تے اے واپس ہی نہ کرن۔ قرآن تے ہتھ رکھ کے کہہ رہا اس صلح دیاں شرطاں دی سمجھ یا نبوت نو آ رہی سی یا امامت نو آ رہی، خدا دی قسم کسے نو سمجھ نہیں آئی۔ صحابہ کرام انتہائی پریشان سن، صلح نامہ لکھ کتا صلح ہو گئی۔ پیغمبر نے آکھیا بھئی ایتھے قربانیاں دے لو جڑیاں اتھے دینیاں سجنا، نظر و نیاز ہے، ایتھے ذبح کرو اونٹ کھاؤ پیو تے چلیے۔ کوئی بندہ اٹھدا نہیں سی، اتنے پریشان سن۔ حضرت ام سلمہ نال سن، انہاں آکھیا یا رسول اللہ تسی اپنا اونٹ نہر کرو، تانوں ویکھ کے کرنا پے گا۔ اور نبی پاک نے اپنا اونٹ نہر کیتا تو صحابہ نوں بھی اپنی اپنی قربانیاں کرنیاں پیاں۔ تو ایک صحابی کہنے لگا یا رسول اللہ ساڈا دل کردا سی کہ کعبے دی زیارت کر کے قربانیاں کریے، پیغمبر آکھیا میرا منہ ویکھی جاؤ تے قربانیاں کر دے۔ کمال ہے، فرمایا تم کعبے کے منتظر ہو، کعبہ میرا منتظر ہے۔ وہ تو قربانیاں ہو گئیں واپس آ گیا، جدو بندے ٹرے نے نا واپس ادو انہاں دے دل دے اندر سکون نہیں سی۔ اے قرآن ہے، اللہ پاک ارشاد فرماندا ہے فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، اللہ نے محسوس کیا، اللہ نے بلکہ دیکھ لیا، فَعَلِمَ اللہ نے جان لیا کہ ان کے دلوں کے اندر سکون نہیں، دلوں کے اندر سکون نہیں ہے، تو اللہ فرماتا پھر میں نے ان پر سکون کو نازل کیا۔ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، صحابہ کے مومنین کے دلوں پر ہم نے سکون کو نازل کیا۔ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ میرا موضوع میں چاہ گئی ہے، اللہ فرماتا وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا، اللہ نے دلوں میں سکون داخل کرنے کے لیے وعدہ کر لیا، ایک جنگ آنے والی ہے، فتح کا بھی وعدہ ہے، مانے غنیمت کا بھی وعدہ ہے۔ بندے مطمئن ہو کے واپس ہوئے جدو اللہ نے فرمایا وعدکم اللہ، اللہ وعدہ کرتا ہے۔ پتہ نہیں کہڑے بندے موضوع سنتے رہے، میرا تو خیال کہ جدو بعد آیت پڑھا گا تو یہ آؤ گے الحمدللہ۔ وعدکم اللہ، اللہ نے وعدہ کر لیا تم سے کہ جنگ آ رہی ہے، ایک ہوگی میرا وعدہ، فتح ہوگی میرا وعدہ، مال غنیمت کثیرتاً بہت زیادہ تھوڑے گھراں چ پہنچ جائے گا۔ پنجابی کراں تے ٹھنڈ پینی ہے، اللہ فرمایا وعدہ پہ کرنا کمی چودھری ہو جائیں گے، غریب امیر ہو جائیں گے، مزارے مالک ہو جائیں گے، ساریاں یہودیاں دیا زمیناں تھوڑے نہ کر دیا گا تو یہودی تھوڑے مزارے ہو جائیں گے، تسی مالک ہو جاؤ گے وہ مزارے ہو جائیں گے۔ اور جنگ آ رہی ہے ادو پھر صحابہ کرام مطمئن ہو کے مومنین واپس پلٹے بھی الحمدللہ، مر کے زیارت کعبہ بچوں نکلی۔ وہ جی اشتیاق سی اللہ جانتا نا کسی نے تسلی ہونی، سبحان اللہ۔
اللہ جانتا سی ہو جا کے تسلی جدو اللہ فرمایا نا مال غنیمت آئے گا جنگ فتح ہوئے اعلان کرنے لگا تو اتھے ہی مکا دین لگا قرآن تے کھلے قرآن تے میرا ہاتھ ہے لوگوں خدا را قرآن پڑھو جس جنگ کے ہونے اور پھر فتح ہونے اور پھر مال غنیمت گھر گھر پہنچانے کا اللہ نے وعدہ کیا تھا نا اس کو خیبر کہتے ہیں واہ بھائی واہ کمال ہے بھائی راضی ہو گئے ہو سارے تو جنگ کا نام کی ہے خیبر بڑے خوش ہوئے ہو چہرے مسکرائے نے ایک بندہ سوندا سی بھی اٹھ کے بیٹھ گیا میرے سامنے اتنے بندہ سوندا سی گیا جب خیبر آیا اٹھ کے بیٹھ گیا اے فرشتے کو آخر لگا میں تھی چپ کر کے بہنے اے ساڈے سارے دے سجے پاسے والے فرشتے آ جڑے خیبر تو ہسے نے انہاں دا ہاسا بھی لکھ جڑا ستا اٹھ کے بیٹھا ہے وہ نیند تو بیداری لکھ جنہیں جڑا مسکرایا وہ مسکراہٹ لکھ لکھنا خیبر تے راضی ہوئے نے لکھے گا کہ نہیں بھائی لکھے گا اللہ فتح دے تے راضی ہوئے ہیں تے لکھے گا راضی ہو بھی ہوئے سن اس دور دے مسلمان راضی اسی بھی ہوئے ہیں اسی ککھ بھی نہیں وہ بڑے لوگ نے اسا حضور دی زیارت نہیں کیتی نہ کیتی ہے اسی مسکین ہاں وہ بڑے لوگ نے انج فکر نہ کرنا اللہ ثواب انشاءاللہ عدل دے مطابق دے گا اللہ ثواب تو مرضی نہ دینا ویکھ لے اونا دے ذہن وچ کو مال شان ایسی ساڈے ذہن کے نرالی ہے یار جڑے بندے راضی ہوئے نے آباد رو میں قریب ہاں جی وہ پھر جنگ دا اعلان ہو جائے نا اللہ معافی دے کہ فلانی تاریخ جنگ لگنی ہے بندے روز مصلی بچھا کے آتے ہیں یا 2 رکعت پڑھ کے یا اللہ نہ لگے جنگ نہ لگے اے واحد جنگ ہے نبی دے دور دی جدے متعلق روز آ کے بندے حضور نے پوچھتے سن واہ بھائی واہ یا رسول اللہ لیٹ ہی ہو گئی ہے تمہوں کو سواد آؤں گا جنگ لیٹ ہو گئی تو روز بندے آ کے پوچھتے ہیں تو اڈا کی خیال ہے تلواراں تیز کرتے سن روز یقین سی کہ اللہ کا وعدہ ہے اللہ کا وعدہ ہے اور سنانے والا نبی ہے اللہ نے وعدہ کیا ہے اور اللہ اپنا وعدہ سچا کرے گا او پھر جی تھوڑی تھوڑی جنگ آ گئی نیڑے حضور نے اعلان کیتا بھئی خیبر جانے جنہ رش اس جنگ تے پیا نا ایو جنگ ہے جتے بیبیاں آکھے ایسا نہیں جانا ہے ایک بی بی آکے کہنے لگی یا رسول اللہ جا نبی پاک آکے تو کی لیں جا وہ تھا لڑائی ہے ہو سکا میں کو لڑن جان میں سلائی دا کام کرنی سلائی دا کام تے جڑیاں مشکاں پھٹ جان گیاں وہ میں سیوان گی یہ بھی تے ایک کام ہی ہے نا ساری فوج گولیاں کی نہیں چلان دی وچ روٹیاں چھوٹیاں پکان والے بھی سالن پکان والے بھی فوجی ہوندے حجامتا کرنے والے بھی فوجی سارے شامل ہوندے جہاد پاک فوج کو سلام چھوٹا کام کرے بڑا کام کرے سلام تو سب میں کیونکہ جہاد شامل اور بی بی نو نبی پاک مسکرا کے کہنے لگے ٹھیک کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ بی بی آ کے گل کی تھی تو انہوں بھی شامل کر ہو سکے انہوں پتہ ہے اللہ کا وعدہ سچ اللہ وعدہ کیتا ہے فتح ہوئے گی تے مال غنیمت انہوں حصہ ملے گا کیونکہ مجاہدہ تے ہے یہ نا پاوے کو مشق پھٹے یا نہ پھٹے یہ تو ارادے نہ چلی بڑے لوگ گئے نے جی خیبر کیونکہ پہ یقین سی فتح ہونا اتھے جا کے جیوں لمحی ہوئی شہادتاں بھی ہوئی ہیں 16 تو 20 صحابہ شہید بھی ہوئے ہیں لیکن فتح ہونے والے پاسے نہیں سی ہوندی اللہ پاک چاہتا تو ویسے وعدہ کیتا سی جانتے ہی فتح دے چھڑدا اللہ بھی ویکھیا پہلا کو 39 کو دن تقریباً ہر روز بندے کل کے وہ پھر نہیں وہ کام بنے اخیر ویسے صحابہ ہمت نہیں ہاری آج جڑے بندے اندر نا ہمت کسے ہمت نہیں دعائی رب دیئے تو آٹے تک گل غلط پہنچ صحابہ ہمت سے کام لے رہے تھے وہ جانتے ہیں
کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور ضرور فتح ہوگی. ہمیں انتظار پہ کرتے سن. وہ ایک دن شام میں پھر نبی نے اعلان ہی کر دیتا کہ کل. کمال ہے بھائی, تو انہوں سواد ہی نہیں آیا. جنہیں صلح حدیبیہ تو پہ اڑیک دے سن. 6 ہجری صلح حدیبیہ ہوئی ہے تے 7 ہجری خیبر فتح ہویا ہے. اینا چر لگ گیا سی جدن نبی اعلان کیتا ہے. سوچو کس طرح مسکراہٹ چہرے تے آئی ہوئے گی اور کتنے لوگ خوش ہوئے ہوں گے جدن پیغمبر نے کہا کل میں علم ہی اسے دوں گا جس کے ہاتھ پہ اللہ فتح دے گا. ہاتھوں دا ہوئے گا, ہاتھوں دا ہوئے گا تو فتح اللہ دے گا. سویرے حضرت علی نو علم ملیا, حضرت علی نے فتح کر دیتا. میں لمبی گل نہیں نہ کی تھی, میں خیبر تے جنگ نہیں پڑھی, حضرت علی نے فتح کیتا ہے. یہ مطلب ہے کہ وعدہ اللہ نے کیتا سی. خان کا ڈوگرا تے شیخو پورے آنے ہو اللہ کون نہ کھے تے کنی کو دیر لگ دی, 5-6 دن تو لگ جاندے ہوں گے. اللہ کہے شہنو آکھے کون ہو جا, بس اسے میں نے فایا کون فے فوریت دی جی میں یہ کیا کون فایا کون ہو جا, ہو گیا. اللہ جو وعدہ کیتا سی میں فتح دینی ہے تے جلدیاں سار اللہ دا کون جنہیں جنہیں مرنا سی وہ مر جاندہ, خیبر فتح ہو جاندہ, بندے مار نہیں لیندے. اللہ انہیں در بندے آتے کیوں لو آئے نے. اللہ بتانا چاہتا تھا کہ میرے وعدوں کو پورا کون کرتا. وعدہ کنے کیتا سی اللہ نے, پورا کنے کیتا نبی پاک دے اعلان نال میرے مولا علی نے, جو اللہ کے وعدوں کو پورا کرے, جس کے ذریعے نہیں لفظ بدل رہا محمد بہت پڑھے لکھے بندے بیٹھے ہوں, جس کے ذریعے اللہ اپنا وعدہ پورا کرے. ہائے ہائے, جس کے ذریعے اللہ اپنا وعدہ پورا کرے. وعدہ اللہ کا ہے, مار علی رہا ہے. ہن پتہ لگے یہ ہاتھ نو ید اللہ کے ہوا کرے. مال غنیمت, کثیر مال غنیمت لے کے صحابہ اپنے گھر آئے نے. بہت خوشی سی. خیبر تو بعد مدینے جدن بندہ لدیا لدایا ہوندہ ہے نا, وہ دن زوجہ محترمہ ساڑھے ماحول چوتھا نہ پتہ نہیں. ایتھے تے جدن گوشت اگے بدھا ہوئے 2 کلو چھوٹا تے پچھے فروٹ بدھا ہوئے تے بچیاں دے والد گرامی داخل ہون اندر تے آج وندیاں ساری اہلیہ محترمہ میں فرماندے نے بچیاں نو اٹھا اٹھو ابو آئے جے. ابو آیا ہے کہ آئے, آیا آئے, ابو آئے جے. تے جدوں تنخواہ اونچ دیر ہوئے, بل آیا ہوئے, نوے کپڑے بھی نہ لے آندے ہوں تے نری موٹر سائیکل کھال مخالی, ابو جی لے کے اندر وڑن تے بچے آندے نے امی ابو آئے, امی ابو آئے. ادھوں کی فرما دے نے ایتھے ہی کھجل ہوندہ پھردا ابو آئے, ابو ساڑھے ہاں دے بھی پتہ نہیں اتھے کی ہوئے گا. بہرحال میرا خیال ہے کہ جس گھر بندہ کچھ لے کے ہوندہ ہے اس گھر دے راضی ہوندے نے. ہر بی بی اٹھ کے استقبال کیتا یقیناً بڑی خوشی نہ, کیونکہ سونا چاندی لے کے بندے آئے, سونے دے بنتے ہیں لوکاں دے. قرآن میرے سامنے جڑا خالی ہتھ کر آیا او دا نام علی. یہودیاں دے لو لڑک جی تلوار میں حضرت علی اندر داخل ہوئے, دروازہ بڑھ دیا سارا ادھر تلوار رکھی سامنے کھلو کے. جن نے خالی ہتھاں والے شوہر دا استقبال کیتا ہے او دا نام بطول ہے. زہرا اٹھ کے کھڑے ہو گیا, فرمایا یا علی مدینے میں شوہر کیسا ہے. فرماندن کہہ سکتے سن خیبر میں نے فتح کیا, مرحب کو میں نے مارا, انتر کو میں نے مارا, میں نے دروازہ اکھیڑ دیا, مت مار دیتی ہے میں. جرا بولے تے نہج البلاغہ بن دیئے, چاندے تے خطبہ دے سکتے سن, تقریر کر سکتے سن. آج تیرے صرف تو کائنات نثار کرا. علی فرماتے نے زہرا آپ کھانا لائیے, کچھ نہیں ہوا, اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا. اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا. صدقے جاواں
جڑا اپنی تلوار دے ذریعے اللہ دے وعدے پورے کرتا رہا، وعدے پورے اللہ دے ہوندے رہے تے بدلے علی دیاں تیاں بازار چ گئے۔ 3 محرم ہے، میرا خیال ہے کہ آج کل 2 دی گل 2 نو کی سی، 3 دے متعلق بھی ایک روایت ہے، آج پڑھ دینا قبول کرنا۔ فوجاں آ رہی ہیں سن، 3 آج محرم ہے، فوجاں آ رہی 2 نو ہی آئی ہیں، 3 نو ہی آئی ہیں۔ جدو فوج کا دستہ آتا سی، ہمشیر ویر نو پوچھتی سی کہ لوگ کیوں کٹھے ہوتے؟ یہ عام ہمشیر ہوں تے پرا کدی نہ دستا۔ ہمشیر انہیں حوصلے والی سی تے حیدر دی بیٹی سی۔ امام حسین نے فرمایا کدی تو میرے پیو دی دھی نہ ہوتی تے اما دی جائی میں تینوں کدی بھی نہیں دستا، ایڈا حوصلہ تے کسے بی بی چ آئی نہیں، صرف تینوں دسن لگا کہ میرے اکبر دے قاتل، یہ میرے قاسم دے قاتل، یہ میرے عباس دے قاتل، یہ میرے قاتل ہے، تیرے پترا دے قاتل، اکٹھے پہ ہوندے ہیں۔ ہاں جی منہ ویکھ کے نا ویر دا تے پہن دی آواز آئی، ہاں ویر تے تیرا کوئی بھی نہیں رہ گیا جی، تو بلائیں تو بھی آ جائے۔ علامہ سعدی فرماتے نے ضرورت تھی یا نہ تھی، لیکن ایسی تے طے شدہ گل، لیکن پہن دی گل سن کے شبیر فرمایا میرے ایسے ایسے جان باز تے جان نثار کوفے چ موجود نے، کوفہ اتوں قریب ہے، وہ آ سکتے ہیں، کرفیو جنہوں دے وہ لگا ہے، اتنے سختی بڑی ہے، وہ آ نہیں سکتے۔ ان بہن تیری تسلی واسطے میں خط لکھا۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا دے جنگل چ بہ کے ہمشیر دے کوڑ بہ کے ہویا، حضرت امام حسین نے حبیب ابن مظاہر کو خط لکھا۔ وہ خط ایلچی لیتا اور کوفے پہنچ گیا۔ مسلم ابن اوسجا وہ مولا دے شہید کربلا، مسلم مہندی پہ خریدتے سن خضاب کرنے واسطے دکان تھے، سلمان قریب کھڑے سن، دوست سن بڑے گل۔ خط آ کے اس بندے نے پوچھا تو جو حبیب کون ہے، کہ دسیا اور دکان تے کھڑا۔ حضرت حبیب آخیا میں انا حبیب ابن مظاہر۔ اس آخیا تہاڈا خط، وہ خط انج کر کے اس پھڑایا تو مسلم نے پلٹ کے دیکھا، حالات ایسے مسلم بن اوسجا نے دیکھا تو حبیب دا چہرے دی رنگت تبدیل ہو۔ حضرت مسلم نے اشارہ کیتا کہ کدا خط ہے، کتوں آیا؟ حالات ایسے سن کھل کے گل نہیں سی ہو سکتی۔ حضرت حبیب نے اشارہ کیتا کہ خط میں تینوں سنانا دسنا، یہ نہیں صرف گل تین دسنا، میں گھر چلا تو میرے پیچھے پیچھے آ جا۔ خط حسین ابن علی کا، امام حسین علیہ السلام کا خط ہے۔ ہو سکتا بڑے معرفت والے سنے لوگ کہنے لگا خط مولد ہے، لیکن تیری پریشانی چہرے دی کیوں ہے؟ خط جو تو کھولیا نہیں تو پریشان کیوں ہو گیا؟ انہیں جملہ آخیا سننا تو اجازت قریب آگے بالکل۔ حضرت حبیب فرماتے نے میں جننے خط اگے مولا دے آئے میں زندگی خط دے بعد لکھیا ہوں سی من جانب حسین ابن علی واہ اہل معرفت۔ فرماتے نے پہلا خط ہے جدے بعد لکھیا ہے من جانب حسین ابن فاطمہ۔ فرماتے نے والدہ گرامی دا نام خط دے بعد نے پاسے آباد رکھو لکھ دیتا نے، میرے واسطے اشارہ کافی ہے کہ میرے مولا کسی مصیبت دے وچ ہے۔ حضرت حبیب کہہ رہا ہے حضرت مسلم نے مہندی خریدی سٹ دیتی، دکان دے تھڑے تے مہندی سٹ کے ایتھے ہاتھ رکھ کے مسلم بن موجہ فرمایا ہوں میں تینوں خون نالی خضاب کرانا۔ حضرت حبیب کہہ رہا ہے بیوی نو اندر ساتھ کے کہنے لگے مولا دا خط ہے، خط کھولیا زیدی صاحب لکھ دینے حضرت سنزادی فرماندے نے پہلے جملے نہیں حبیب دا جگر 2 ٹکڑے کر دیتا، لکھا سی یا اخی حبیب، پوری طرح نہیں بندے جڑے، پتہ نہیں اخی دا بھی ترجمہ بندے نہیں ہو، یا اخی حبیب، اے میرے بھائی حبیب، شکریہ تم، شکریہ تم، اے میرے بھائی حبیب۔ جمعی حسن دے ویر نے حبیب نو ویر لکھیا نا تے بھائی لکھیا، تڑپن پہ گیا، کہنے لگا میں نو پرا پہ آندا زہرہ دلال، تھلے لکھیا سی حبیب میں تیرے شہر دے بالکل قریب ایک جنگل نینوا جنہوں کربو بلا بھی آندے نے اتھے میں آ گیا، اگر ہو سکے تے کوفہ چھڑ کے بہت جلد اس جنگل سے میرے کو پہنچ جا،
آخری جملے نے حبیب دی جان کر لئی تھلے لکھیا سی میں تینوں واسدے نوں تکلیف نہ دیندا میرے نال زینب موجود ہے بس حبیب بی بی نو خط دسیا تیار ہو کے کربلا آ گیا لمبی گل میں تا نہیں کیتی ہے حبیب او انسان ہے شام غریبہ جدو زہرہ دی تھی اجڑ کے باہر نکلی نا حضرت سجاد نو چک کے حضرت بی بی فرمایا سجاد اگر ممکن ہو سکے حبیب دے مکان دے نال بنے رہے دے میرا اونٹ آستہ آستہ لے جا جے حبیب دی بیوی کار ہوئے تو میں ذرا حبیب دا پرسا ہائے تو ساتھ رہا کہ جنہوں پتران دا پرسا کسے نہ دیتا ویران دا پرسا کسے اس نے کہا میں حبیب نہ دنا پرسا داری ہوتی بیوی نہ کر تے وہ دے بچے دا خطرہ ہے کدھر پیو دا سار نہ دیکھ لیں میں اتنا گلہ کرا تاکہ تیار اٹھتے نہ جائے جڑے بڑے نال اونٹ لگ گئے میں نوں تسی ازادار بیٹھے ہو نرم دل بندے محرم دی 3-4 دی رات آ رہی ہے جڑے بڑے دی میں پہ گل کرنا ازاداروں میں نوں معاف کرنا وہ دو زہرہ دی تید ہاتھ پیچھے بڑھ چہرے مبارک پوریاں نہیں سی چہرے تے واڑا دا پردہ سی میری زین نے پچھلے وار چہرے تے سٹ کے تے تھوڑا اپنے چہرہ مبارک دا پردہ بنایا سی تے جے دل قابو کرو تے دو اگے شاید کو مصیبت دا سخت جملہ نہ ہوئے جتھے زہرہ دی تید ہے وار پر مقدس ہے اوتھو خون دے قطرے پھٹے اینا لوگا پتھرہ نال ساتھ آباد رہو اینا لوگا پتھرہ نال زہرہ دی تید ماریا سی تازہ خون دیا آج قطرے پہ زمین کا ڈگ دیں اے حضرت زہرہ دی تید ایتھے ہاتھ نے اوتھے حبیب دا پتر پہ کرتا ہے بی بی نے ایتھو آواز دیتی یا بلے یا میرے بیٹے میری گل سن بچہ ادھر ادھر ویکھیا پہ کوٹھے تو مینوں بیٹا آکھنا لگا بی بی نے فرمایا بیٹا تیرے مکان دے نالوں جڑا قافلہ پہ گزردا ہے او دے وچ ویکھ ایک اونٹ ہے او دے تے ایک بی بی سوار ہے اس بی بی دے گلے بچے چھوٹے وقت ہے کہ قطرے تھلے پہ ڈگ دے نے وہ میں تے میں آ رہی ہوں دے بیٹے نے توجہ کیتی تے بی بی دوبارہ فرمایا بیٹا میں تینوں بلا رہی ہوں حضرت حبیب دا بیٹا 2-3 قدم اگے آیا ڈردہ کٹے سر ویکھ کے چھوٹا بچہ پریشان ہو گیا بی بی دے سر دا خون ویکھ کے پریشان ہو گیا تے قریب آ کے کہنے لگا جی مینوں بلایا جی بی بی فرمایا ہاں بیٹا میں تینوں بلایا ہے تو گھبرا نہ میں تیری کچھ لگنی جدو میری مرشدزادی نے قبلہ کہنا حبیب دے بیٹے نو کہ میں تیری کچھ لگنی ہاں تیرو تاں بیٹا آنی ہاں 2 قدم اگے ہو کے حبیب دا بیٹا کہنے لگا بی بی جان تسی آندے ہو میں تواڈی کچھ لگنی ہاں میں اپنی سارے رشتہ داراں نوں جاننا مینوں لگا اودوں ویکھیا جدوں میرا عباس سی جے تو میرے ویر دا پتر ہے کی نام ہے تیرا کہنے لگا انا قاسم ابن حبیب میرا نام قاسم ہے میں حبیب دا بیٹا اور میں حبیب میرا بھرا حوصلہ اس بندے حبیب میرا بھرا ہے تو میرا بھتیجا ہے بابا کتنے بچہ پوڑے منہ نالندا ایتھے کربلا دا جنگل ہے اوتھے بابا جان چلے گئے بی بی فرمایا کیوں گیا جنگل چ تیرا پیو کہنے لگا جی اتھوں کھاتا رہا بی بی فرمایا کدی جنگلہ جو بھی کسی نے کھاتا ہے ہو سکے اتنے ساڑھے امام آئے ہو سکے تو خط پڑھے ہو سکے نہیں میرا بابا تو میری اممہ خط پڑھ دے سنا میں نے باہر کر دیتا پھر کہنے لگا میں کن لا کے سنیا تو میرا پیو پیا میری ماں نو آندا سی مجبوری ہے پیر دیاں تیاں بھی نال آئی مجبوری ہے امام دیاں بہناں بھی نال آئی ہیں اس تو بعد میری اماں بھی رونے لگ پئی میرا بابا بھی رونے لگ پیا اس تو بعد وہ دن ٹر گیا تو پھر آیا نہیں کہنے لگا جی چھلے بی بی نے فرمایا کیا اماں نو آج بازار ہے جڑا قافلہ گزردا آخری جملہ ہے او دے وچ قیدن تانوں بلاندی ہے بچہ پوڑیاں رستے تھلے ٹر گیا زہرہ دی تھی دی ہمدردی ویکھ کے شمر نے آکھیا ٹورو شمر نے قافلہ ٹور لیا آزادارو مکان دے چھت نالوں قافلہ پہ گزردا سی بی بی دا اون ٹردا جدوں مکان دے آخرے کونے تے آیا نا ایک کیفیت سمجھ لئی تے آج دی مصیبت آ گئی تواڈے ذہن وچ تے شاید آنسو آ جائے میں پڑھ کے کہ بلا کلا بیٹھ کے روندا رہا جب اونٹ چل رہا تھا نا محمد کی بیٹی پلٹ کے دیکھتی صدقے جائے تیری
مظلومیت صدقے زہرا دی بیٹی پلٹ پلٹ کے دیکھ دی تھی کہ ابھی حبیب کا بیٹا نہیں آیا جنہوں نے مکان دا کونا آیا حضور آخری تے حبیب دے بیٹے دے دووے ہاتھ پوڑیوں تو اتے نظر آئے بی بی نے فرمایا سجاد قافلہ کسے طریقے لو چھڑتے نہیں آئی میں حبیب ابن مزاح